کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے یوٹیوب چینل کے لنک پر کلک کریں اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیف ہاؤس پہنچنے تک وہ مکمل نارمل تھا۔ کیا مجال جو اس کے ذہن میں دور دور تک بھی کوئی شائبہ یا کسی بھی طرح کا دھڑکا باقی رہا ہو۔ اس کا تعلق موساد کی کائیڈون برانچ سے تھا۔ اسے انسانوں کو طرح طرح کے طریقوں سے قتل کرنے کی تربیت دی گئی تھی اور اب تک اس کے ہاتھوں درجنوں لوگ مارے گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے چند روز بعد تک عموماً مقتول کے متعلق سوچتا ضرور تھا۔ خصوصاً وہ فلسطینی نوجوان تو اب تک نہیں بھولا تھا جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل بھی نہیں کر سکا تھا، اور یہ ذمہ داری اس نے اپنے دوسرے ساتھی پر ڈال دی تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اسے قتل کر کے اپنے باقی ساتھیوں کی طرح خوشی نہیں ہوتی تھی، بس وہ اس لیے قتل کرتا تھا کہ اسے آفس نے حکم دیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر آج 4 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ خود کو بڑا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ عارفہ اسلم اور باقی لوگوں کے زندہ بچ جانے کی خوشی تھی، یا پھر وہ 4 ہندو بلوائیوں کو قتل کر کے خوش ہو رہا تھا؟ وہ ہندو جن کی مدد کرنے کے لیے اسے آفس نے یہاں بھیجا تھا، جن سے تعاون اس کی حکومتی پالیسی کا حصہ تھا، اور جن کے ساتھ مل کر وہ اپنی مشترکہ دشمن پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا تھا، اس نے اپنے دوستوں کو مار ڈالا اور وہ خوش ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور اس کیوں کا اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک پھانسی اس کے اندر کہیں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے سوچا اگر کسی بھی مرحلے پر را کو یہ شک ہو گیا کہ ان 4 ہندوؤں کا قاتل وہ ہے، اگر کسی مرحلے پر موساد نے بھید جان لیا، اگر اسے واپسی پر کوئی شک ہونے پر پولی گراف مشین سے گزرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ وہ ان لوگوں کو کیسے مطمئن کر پائے گا؟ اس کے لیے اس بات کا تصور ہی بڑا اندوہناک تھا کہ اس کے آفس کو یہ اطلاع بھی مل جائے کہ اس نے اسلم وغیرہ سے ملاقات کی ہے، یا اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے ذرہ برابر ہمدردی کے جراثیم موجود ہیں۔ ایسا شک گزرنے پر اسے پاگل خانے پہنچا دیا جاتا، کیونکہ کسی موساد کے تربیت یافتہ یہودی کے دل و دماغ میں اگر مسلمانوں کی محبت کا کیڑا کل بلانے لگے تو اس کا علاج سوائے اس کی موت اور کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ اسے علم تھا کہ خود اسرائیل میں چند ماہ پہلے جب ایک دانشور اور قدرے ماڈرن نظریات رکھنے والی یہودی نے فلسطینیوں کے حق میں کلمہ خیر کہا اور اپنی حکومت کو صرف یہ باور کروانے کی جسارت کی کہ آخر انہوں نے ساری دنیا کے سامنے بھلے دکھاوے ہی کے لیے صحیح فلسطینی عوام سے کچھ وعدے کیے ہیں جنہیں پورا کرنا ان کا فرض ہے، لیکن اس جسارت کی قیمت اسے کیا ادا کرنا پڑی تھی؟ اسے کس طرح کائیڈون نے مار ڈالا تھا؟ بڑی خاموشی سے، اسرائیل میں نہیں، فرانس میں جہاں وہ ایک سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا، اور اس قتل کی ذمہ داری فلسطینی انتہا پسندوں پر ڈال دی گئی تھی۔ ان حالات میں اس کے دماغ میں جو فطور اٹھا ہے اس کو یہاں کون برداشت کرے گا؟ لیکن وہ کرے کیا؟ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ وہ تو مدرسہ کا بڑا ذہین طالب علم شمار ہوتا تھا، اسے تو ہر امتحان میں 100% نمبر ملا کرتے تھے، اور وہ تو بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کے بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا انقلاب اس کے اندر اتنی خاموشی سے کیسے برپا ہوگا؟ پھر کسی نادیدہ طاقت نے اسے احساس دلایا کہ ضرور اس کے لاشعور کے کسی گوشے میں بہت عرصے سے یہ لاوا پک رہا تھا، جس نے اچانک آتش فشاں کی شکل اختیار کر لی اور پھٹ پڑا۔ اسے حیرت تو اس بات پر تھی کہ 4 ہندو بلوائیوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے ایک لمحہ سوچنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ کتنی آسانی سے اور کتنے سکون سے اس نے ان 4 کو مار ڈالا تھا۔ بس ایک پچھتاوا کبھی کبھی اچانک سر اٹھانے لگتا کہ کہیں RSS کو یہ شک نہ ہو جائے کہ اس قتل میں عارفہ کے شوہر کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ جھونپڑی پٹی کو قبضہ گروپ سے بچانے والے گروپ کا سرکردہ ممبر تھا۔ لیکن اس اکیلے پر ہی کیوں؟ اور لوگوں پر کیوں نہیں؟ آخر وہ اکیلا تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں تھا۔ کیا کیا جائے؟ کہیں وہ بیچارہ بے موت نہ مارا جائے؟ اس سوچ نے اچانک ہی اس کے دماغ میں جنم لیا، اور اس نے فوراً ہی ایک پلان ترتیب دے لیا۔ کمرے سے اس نے اپنے لیے کھانا منگوایا جو تھوڑی دیر بعد ایک ویٹرس سمیت وہاں موجود تھا۔ کھانے سے فراغت پر اس نے چوہان سے فون پر رابطہ کر کے اس کی خیریت دریافت کی اور اسے اپنی آج کی مصروفیات سے متعلق ایک کہانی بھی سنائی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ چوہان نے فی الوقت اس کے اچانک غائب ہو جانے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ایک مرتبہ پھر اپنے سرہانے دھری تپائی پر رکھے اخبارات سے ان کے ٹیلی فون نمبرز ازبر کرنے کے بعد حسب معمول رات کی سیر کے بہانے باہر آ گیا۔ بہت چوکنا ہو کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور وہاں 2 ایجنٹوں کو دیکھ کر سر ہلاتا ہوا ساحل سمندر کی طرف چل دیا۔
اس مرتبہ اس نے جان بوجھ کر سمندر کے غیر آباد ساحل کی بجائے اس علاقے کا رخ کیا جہاں عام درخت لگی رہتی تھی۔ یہاں ایک خوبصورت سا اسٹور سمندر کنارے بنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک کافی ہاؤس اور 2-3 دکانیں بھی تھیں جن پر اکثر رش لگا رہتا۔ ان دکانوں پر مصنوعی زیورات فروخت ہوتے تھے جو عموماً ہر سمندری ساحل کی دکانوں پر ہوا کرتے تھے۔ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو اس نے 2-3 چکروں میں ہی چکرا کر رکھ دیا تھا، اور وہ خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کی پہچان نہ ہو جائے دوسری طرف چلے گئے۔ شاید دور سے ہی انہوں نے یعصوب پر نظر رکھنے کا فیصلہ زیادہ مناسب جانا تھا۔ یوں بھی انہیں یعصوب کی گفتگو نہیں سننی تھی، صرف اس کی نقل و حرکت کا جائزہ ہی لینا تھا۔ یعصوب جان بوجھ کر ایک ایسی دکان میں گھسا جس میں پہلے ہی خاصا رش تھا، کیونکہ آج مقامی تہوار بھی تھا، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کی تعداد معمول سے خاصی زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں کسی کو جھونپڑی پٹی میں ہونے والی قتل و غارت گیری کی خبر ہی نہیں تھی۔ شاید یہ یہاں کی معمول کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اس دکان کے کونے میں بیٹھے نجومی مرد اور عورت کے گرد ہاتھ دکھانے والوں کا تانتا لگا تھا، اور باقی لوگ شو کیسوں پر جھکے مصنوعی زیورات دیکھ اور خرید رہے تھے۔ معاف کیجیے، مجھے ایک کال کرنی ہے، معلوم نہیں میری مسز ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکی، اس نے اچانک ہی دکان کے مینیجر کے سامنے پہنچ کر کہا، جو ابھی فون کال سن کر فارغ ہوا تھا۔ مینیجر نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں پکڑا ہوا نوٹ اس نے مینیجر کی طرف بڑھایا ہوا تھا تاکہ اسے کوئی مفت خورا سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ مینیجر نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ کوئی موٹی مرغی ہے۔ آئیے سر، اس نے فون کی طرف اشارہ کر کے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ یعصوب نے اس کے نانا کرنے کے باوجود 10-10 روپے کے 2 نوٹ اسے پکڑا دیے تھے۔ بیگم صاحبہ سرکاری آفیسر ہیں، 2-3 جگہ فون کرنا پڑے گا، اس نے مسکراتے ہوئے مینیجر کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی آپ کی مرضی جناب۔ شاید سرکاری آفیسر کے نام پر مینیجر اور زیادہ مؤدب ہو گیا تھا۔ یعصوب نے اطمینان سے ایک مقامی اور اشاعت کے لحاظ سے سب سے بڑے اخبار کا فون نمبر ملایا اور لائن ملنے پر نیوز ایڈیٹر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امریکی انداز سے انگریزی بولتے ہوئے اس نے اپنا تعارف ایک غیر ملکی اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے ہی لمحے نیوز ایڈیٹر لائن پر تھا، وگرنہ تو یہ لوگ منسٹروں سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ یس، دوسری طرف سے انتہائی مصروف ایڈیٹر نے کہا۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں کل کے اخبار کی مین ہیڈ لائن اور سٹوری دے رہا ہوں۔ یعصوب نے بالکل بدلی ہوئی آواز میں مقامی زبان میں کہا۔ کیا مطلب، کون ہے بے تو؟ شاید نیوز ایڈیٹر کو غصہ آ گیا تھا کہ اسے دھوکہ دے کر لائن پر لایا گیا ہے۔ میں آدم فورس کا ایریا کمانڈر بول رہا ہوں۔ آج جھونپڑی پٹی پر جو حملہ ہوا تھا اس میں RSS کے 4 گنڈے ہم نے مارے ہیں، اور آئندہ بھی جہاں کہیں یہ لوگ زیادتی کریں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس نے اپنی بات دہرائی اور اس کے ہیلو ہیلو کو نظر انداز کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ مینیجر اس دوران اپنی گاہک خواتین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جب اس نے پھرتی سے ایک دوسرے اخبار کے چیف رپورٹر سے اس تعارف سے بات کرنے کی خواہش کی اور اس کے لائن پر آنے کے بعد اسی زبان اور لہجے میں وہی پیغام دہرایا۔ 4 نمبر اس نے یکے بعد دیگرے ملا کر باری باری یہ پیغام متعلقہ ذمہ داروں کو نوٹ کروایا اور فون رکھ کر مسکراتا ہوا مینیجر کی طرف بڑھا جو اب لڑکیوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ دیکھا جناب، وہی شریمتی جی AC کے ہاں ضروری میٹنگ میں موجود ہیں۔ ارے واہ، بھگوان بیوی بھی دی تو سرکاری افسر، حد تیری کی، اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا اور مینیجر کی طرف دیکھے بغیر اس کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ مینیجر نے اندازہ لگا لیا کہ بیچارہ کسی سرکاری افسر کا مظلوم شوہر ہے، ایسے لوگوں سے اس کا واسطہ اکثر رہا کرتا تھا۔ کندھے اچکا کر اس کی حالت پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وہ اپنے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یعصوب دکان سے باہر نکلا اور بھیڑ کے بیچوں بیچ راستہ بناتا اس اسٹیمر کی طرف چل دیا جس کا ٹکٹ خرید کر لوگ سمندر کی سیر کر رہے تھے۔ اس نے بھی اسٹیمر کی سیر کے لیے ٹکٹ خریدا اور باقاعدہ سیر کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اسٹیمر سے اترتے ہوئے اس نے اپنے دونوں محافظوں کو دیکھ لیا تھا جو اس سے نظر چرائے کچھ فاصلے پر بظاہر لا تعلق سے ہو کر کھڑے تھے۔ یعصوب مسکراتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ مقامی خبریں چل رہی تھیں جن میں RSS کے کچھ لوگوں کے ملنے کی خبر تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ کمیونسٹوں کے ایک انتہا پسند گروپ آدم فورس نے کچھ دیر پہلے اخبارات کو فون کر کے ان لوگوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس خبر کے فوراً بعد کیمرہ مقامی RSS قبضہ گروپ کے سربراہ پر گیا
جس نے ناظرین کو بتانا شروع کیا کہ آدم فورس کی طرف سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس بات کی سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس شہر میں ہونے والے فسادات کا ذمہ دار کون ہے۔ اس نے کہا یہ ہندو مسلم فسادات نہیں بلکہ ایک کمیونسٹ دہشت گردوں کی کارروائی ہے جو کچھ عرصے سے RSS اور شیو سینا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور ہندو مسلم فسادات کا نعرہ لگا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ورکروں کو صبر اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر یا کسی جگہ کو حملے یا انتقام کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ موجودہ سرکار ان کی سرکار ہے جو خود ہی ملزموں سے نمٹ لے گی۔ یعقوب اس کے بیان کے خاتمے پر بے اختیار ہنس دیا۔ اس نے تو اپنی دانست میں اسلم کے خاندان کے گلے سے بلا اتاری تھی، جبکہ دوسری طرف معاملہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس گدھے نے اپنے کارکنوں کو کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر پر حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے اور اب شہر میں فسادات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گو کہ اس نے دونوں کے آپس میں ٹکرانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ ضروری چاہا تھا کہ یہ بلا بیچارے جھونپڑ پٹی کے مظلوم مسلمانوں کے گلے پڑنے کے بجائے کسی اور کے گلے پڑ جائے، اور لے دے کر اس کو ایک یہی نام سوجا تھا جو اس نے فون پر لیا تھا، کیونکہ کل ہی کے اخبار میں اس نے کمیونسٹوں کے انتہا پسند گروپ جو خود کو آدم سینا کے نام سے متعارف کروا رہا تھا اس پر ایک مضمون پڑھا تھا، اور آج اس نے ان کے کھاتے میں اپنا کارنامہ ڈال دیا تھا۔ نہ جانے وہ اس کارنامے کو ہضم بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ جاؤ جہنم میں، اس نے بالآخر کہا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ یعقوب کی آنکھ تو جلدی لگ گئی تھی، لیکن اچانک ہی وہ ہڑبڑا کر یوں اٹھا جیسے کسی نے اسے بازو سے جھٹکا دے کر اٹھایا ہو۔ وہ موساد کا کیٹسا تھا، خوف اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اس کی انتہائی سخت اور جان لیوا تربیت نے اسے خوف نام کے لفظ سے ہی ناآشنا کر دیا تھا، لیکن آج نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پلنگ سے پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے اس خواب پر غور کرنے لگا جو آج دوسری مرتبہ اسے آیا تھا۔ اس سے پہلے یہی خواب اسے اسرائیل میں بھی پریشان کر چکا تھا۔ آج پھر وہی مقتول فلسطینی نوجوان سفید براق کپڑوں میں اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اس سے خود کو قتل کیے جانے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ ایسا ہی اسرائیل میں ہوا تھا۔ اسی طرح اچانک آدھی رات کو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا جب اس فلسطینی نے خواب میں اس کا گریبان پکڑ کر دریافت کیا تھا کہ اس نے اسے کیوں قتل کیا۔ آج پھر وہ یہی سوال کر رہا تھا۔ اف میرے خدایا، نہ جانے وہ کیسی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ آج تک درجنوں قتل کرنے کے بعد بھی کسی نے اسے خواب میں آ کر نہیں دھمکایا تھا، لیکن یہ بلا تو اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ کہیں یہ اس فلسطینی کی بھٹکتی روح تو نہیں؟ اس نے اپنے آپ سے عجیب سا سوال کیا اور پھر اپنی بے وقوفی پر خود ہی مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے گو کہ کبھی عام حالات میں روحوں اور بھوت پریت پر یقین نہیں کیا تھا، اب ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کا واہمہ اسے جواب ملا اور وہ مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ یہ الگ بات کہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ نہ جانے کون سی قوت اسے بار بار فلسطینی مقتول کی طرف سے کیے جانے والے سوال کا جواب مانگ رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس ایسے بےہودہ اور فضول سوالات کا جواب تھا بھی کیا؟ اس نے تو حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اگر آفس کبھی اسے اپنی ماں کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو اسے اس کی تعمیل بھی کرنی پڑتی۔ یہ اس کا فرض تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کرنے کا حلف اٹھایا تھا اور یہ بات اسے شروع ہی سے سمجھا دی گئی تھی کہ اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کرنے کی سزا انہیں بہرحال بھگتنی پڑے گی، اور یہ سزا کم از کم موت ہے۔ ایسا ہو چکا تھا۔ انہیں ان کے انسٹرکٹر برملا بتایا کرتے تھے کہ کسی بھی ایجنٹ کی نیت میں آنے والے معمولی سے فطور پر وہ کس طرح اسے آسانی سے مار دیا کرتے تھے۔ ایسے ملزم سے صرف ایک رعایت کی جاتی تھی کہ اگر اس نے ماضی میں آفس کی بہت زیادہ خدمات انجام دی ہوں تو اسے اپنی مرضی کی موت منتخب کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اس بات پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آج اسرائیل میں موجود نہیں، ورنہ اس کی معمولی سی ذہنی یا جسمانی تبدیلی بھی اس کے افسران کی گہری نظروں میں کھٹکتی تو دوسرے لمحے اسے پولی گراف ٹیسٹ سے گزارا جاتا اور اس کے بعد اس سے آگے وہ کچھ سوچنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ صبح دیر گئے اس کی آنکھ کھلی۔ آج بہت عرصے کے بعد وہ خلاف معمول دیر سے اٹھا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے چوہان اور اہل و والیہ اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے ابھی تک اسے نیند سے اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالنے سے اسے خود پر قدر غصہ بھی آیا کہ کیا وہ اپنے معمول سے 2 گھنٹے زیادہ سویا رہا۔ 15 منٹ بعد وہ ڈائننگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ بیدار ہونے پر اس نے سب سے پہلے انٹرکام پر انچارج کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ رہا ہے، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس کے دوست صبح ہی سے اس کے منتظر تھے۔ اسے کل پاکستان جانا تھا اپنا اگلا مشن انجام دینے کے لیے، اور آج ان کی اہم میٹنگ ہونی تھی۔
بہت افسوس ہے جنٹلمین، اس نے کمرے میں گھستے ہی دونوں سے معذرت کی اور تھوڑی دیر بعد تینوں ناشتہ کر رہے تھے۔ دراصل رات دیر گئے تک میں دوبارہ وہی فلمیں دیکھتا رہا۔ اس نے نہ جانے کیوں جھوٹ بول دیا، جیسے اسے شک ہو کہ انہیں کہیں اس کے خواب کا علم تو نہیں ہو گیا۔ اٹس آل رائٹ، چوہان نے مطمئن ہونے کے انداز میں کہا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، میں تو درخواست کر کے یہاں کبھی اپنی چھٹیاں گزارنے ضرور آؤں گا، اس نے برسبیل تذکرہ کیا۔ مسٹر یعصوب، اینی ٹائم، یو آر ویلکم، اہلووالیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دانتوں کی نمائش کی۔ ناشتے سے فراغت پر وہ تینوں مخصوص میٹنگ روم میں چلے گئے۔ وہاں ایک بریف کیس پہلے سے موجود تھا۔ یہ ہے آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسرے شناختی کاغذات۔ انہوں نے بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بریف کیس کھولنے پر اس میں سے ایک برٹش پاسپورٹ برآمد ہوا جس میں اس کا مسلمان نام حمید خان لکھا ہوا تھا۔ اس پاسپورٹ کے مطابق اس کا جنم لندن میں ہوا تھا۔ اس کے والدین پاکستانی تھے اور گزشتہ 30 سال سے لندن میں قیام پذیر تھے۔ وہ خود ایک گارمنٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اور اکثر تجارتی دورے کرتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ لندن سے بمبئی، وہاں سے کراچی اور پھر کراچی سے بمبئی اور دبئی ہوتا ہوا واپس لندن جا رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کا بزنس اور تفریحی ملا جلا ٹرپ تھا۔ اسے کل ایک غیر ملکی ایئر لائن سے صبح کی پرواز پر کراچی جانا تھا۔ فرسٹ کلاس میں اس کی سیٹ ریزرو تھی اور واپسی کا سارا پروگرام بھی ٹکٹ کے حساب سے مکمل تھا۔ اس کے بطور بزنس مین پوزیشن بنانے کے لیے اس بریف کیس میں اس کی بزنس دستاویزات، جن میں کچھ تجارتی معاہدے اور دوسرے جعلی دستاویزات شامل تھیں، اس میں موجود تھیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی جعلی دستاویزات گو کہ اصلی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے بہت جلد پکڑے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جس کمپنی کے نام سے یہ کاغذات تیار کیے گئے تھے اور دوسرا گورکھ دھندا پھیلایا گیا تھا، وہ واقعی لندن میں موجود تھا۔ یقیناً وہ را کا کوئی مقامی آفس رہا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بھی موساد کی طرح غیر ممالک میں تجارتی فرم اور دفاتر کی آڑ میں اپنا جاسوسی کا بزنس چلایا کرتے تھے۔ بریف کیس میں مختلف کریڈٹ کارڈز اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی تھے کہ ان کا مالک کوئی معمولی قسم کا ٹریولر نہیں۔ اس کے جعلی دستخطوں والے ٹریولر چیکس شاید ان لوگوں نے موساد کی مدد سے حاصل کیے تھے۔ موساد کے ہر ایجنٹ کو کچھ خاص قسم کے نام اور دستخط کرنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ ان دستخطوں کے ذریعے وہ دنیا کے مختلف بینکوں اور ممالک میں اپنا کام دھندا چلاتے ہیں۔ ان دستخطوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرنے والے کے نام کے ہجے نہیں پڑے جاتے تھے، نہ اس بات کا علم ہوتا کہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ چونکہ اس طرح کے خصوصی دستخط دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کیا کرتے تھے، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں گزرتا تھا اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایسے خاص دستخط کسی جعل سازی سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ویلڈن، اس نے تمام کاغذات اور دستاویزات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں داد دیتے ہوئے سب کچھ بریف کیس میں واپس رکھ لیا۔ چونکہ وہ خود جعلی دستاویزات تیار کرنے کا ماہر تھا، اس لیے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ اناڑی ہاتھوں کا نہیں، کھلاڑی ہاتھوں کا کام ہے۔ تھینک یو، اہلووالیہ نے مسکراتے ہوئے داد وصول کی۔ میں چاہوں گا کہ اپنا پستول ساتھ رکھوں، اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ چوہان اور اہلووالیہ ایک لمحے کے لیے کسی سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، لیکن یہ آپ کو کراچی پہنچنے پر مل سکے گا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے چوہان سے کہا۔ تھینک یو اینی وے، اس نے چوہان کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ مسٹر خان، وہ اب اسے پاسپورٹ والے نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ آپ کا غائبانہ تعارف تو مسٹر قریشی، ضیائی اور مس شیری سے ہو چکا ہے، ان کی فلم بھی آپ نے دیکھ لی ہے، ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرما لیں۔ یہ کہہ کر چوہان نے سامنے دھرے VCR کا بٹن دبا دیا اور ایک بڑی ٹی وی اسکرین پر فلم چلنے لگی۔ اس فلم میں شیری، قریشی اور ضیائی کے علاوہ سیٹ دارووالا کو بھی مختلف تقاریب، آفس اور شہر کے مختلف مقامات پر مصروف دکھایا گیا تھا۔ 15 منٹ کی اس فلم میں ان کے گھر، روزانہ کے معمولات، ان کا رہن سہن اور کچھ عادات کی بخوبی نشاندہی ہو گئی تھی۔ مسٹر یعصوب، ٹارگٹ آپ کے علم میں ہے، یہ لوگ آپ کے ہر حکم کی اطاعت غلاموں کی طرح کریں گے۔ اہلووالیہ نے مسکراتے ہوئے کافی کا گھونٹ حلق میں انڈیلا۔ لیکن کام آپ ہی کو کرنا ہے، اس نے اپنی بات مکمل کی۔ مسٹر خان، ہمارا مطلب ہے پلاننگ آپ نے کرنی ہے، اپنی ہر ڈیمانڈ آپ بلا تکلف انہیں بتا سکتے ہیں۔ اس ٹیم کا کیپٹن قریشی ہے، جس کے بعد ضیائی، پھر شیری کا نمبر آ سکتا ہے۔ شیری کا باس مسٹر دارووالا صرف بلیک میل ہو کر ہمارا کام کر رہا ہے۔ اس امکان کو ہر وقت ذہن میں رکھیے کہ وہ کسی بھی وقت خوف زدہ ہو کر یا اپنی کسی غلطی سے یا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنی پلاننگ اس امکان کو ذہن میں رکھنے کے بعد کرنا ہوگی۔ باقی لوگ اپنے قابو میں ہیں، خاص طور پر قریشی اور ضیائی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ چوہان نے اسے بریفنگ دیتے ہوئے کہا۔ تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
ہم اب چلتے ہیں، آپ سے کل ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی۔ ویسے تو آپ مرضی کے مالک ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ آج شہر میں اکیلے نہ جائیے، کیونکہ رات سے بہت ہنگامہ ہو رہا ہے۔ دو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں۔ کل ایک معمولی واقعے کے بعد سے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں۔ اہلووالیہ نے اسے بالآخر کچھ کہہ ہی دیا۔ او ویری سیڈ، یعصوب نے افسوس کے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے باہر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ ہی جاؤں گا، اس نے کہا۔ اوکے، اپنا پستول دے دیجیے، کل آپ کو کراچی میں مل جائے گا۔ اس طرح واپسی پر بھی آپ قریشی کے پاس جمع کروا دیجیے اور یہاں آ کر وصول کر لیجیے، چوہان نے کہا۔ اوکے، یعصوب نے انہیں اپنا پستول دے دیا تھا۔